اسلام آباد سے خوش آمدید. میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان. آج ہم بات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کے حوالے سے. الیکشن کمیشن ایک خود مختار الیکشن کمیشن، ایک آزاد ادارہ. اس ادارے کے سربراہ نے ایک بڑے آزاد و خود مختار الیکشنز کرائے ہیں اکارڈنگ ٹو ایوری ون دیٹ وان. جو لوگ ہارے ان کے حساب سے ایسا نہیں ہوا، لیکن وہ سوورن ادارہ 18ویں ترمیم کے بعد بالخصوص الیکشن کمیشن ایک صاف طریقے سے تشکیل پائی. اس کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا کہ پریزیڈنشیل الیکشن ہونا ہے. ایک تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، وہ سو گئے تھے شاید الیکشنز کرانے کے بعد. ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ آئین کہتا ہے 60 دن سے آگے اور 30 دن سے پہلے صدارتی ٹرم ختم ہونے کے آپ کو الیکشنز کرانے ہیں. تو ایک دم سے الیکشن کمیشن کو خیال آیا اور اس نے 6 اگست کا تعین کیا کہ 6 اگست کی ڈیٹ کو ہم پریزیڈنشیل الیکشن کرائیں گے، جو کہ 27واں روزہ بھی ہے رمضان کا. نون لیگ کی طرف سے اس کی اپوزیشن آئی کیونکہ ان کے ایک رائٹ آف سینٹر پارٹی ہے، ان کے سب لوگ اعتکاف میں جانا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں. میاں صاحب کی بھی ایک روایت ہے. اس کے اوپر بھی ہم آج ویسے بات کریں گے، ان روایات اور ان مذہبی رسومات کے حوالے سے. لیکن سیاست کے دائرے میں رہتے ہوئے نون لیگ نے اپوزیشن کی، راجہ ظفر الحق صاحب نے نون لیگ کی طرف سے اس کے خلاف ایک رٹ کی، ایک ریکوزیشن کی سپریم کورٹ کو. اور آج صبح چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس کو پری پون کریں، یعنی پہلے کرائیں. اور اب 30 جولائی کو ہوگا الیکشن، جس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ اوبویسلی اپنی دائرے کے باہر نکل رہی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن کی ضرورت کیا ہے اور منسٹری آف انٹیریئر کی ضرورت کیا ہے؟ اگر سارے فیصلے سپریم کورٹ نہیں کرنے ہیں تو پھر ان دونوں اداروں کو آپ بند کریں. اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے. انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی. یہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر قائد بھی اسی طرح سوچتے تو پھر وہ 27ویں شب کو سوچتے کہ جی ابھی 27ویں شب ہے، عبادت کا دن، عبادت کی رات، تو پاکستان کا بھی اور بنا لیں گے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سنجیدہ طور پہ جو تنقید آئی ہے وہ یہ کہ رضا ربانی صاحب ایک مڈل کلاس کیمپینر، 18ویں ترمیم کے لکھنے والے، 18ویں ترمیم کی باڈی کے سینٹرل رکن، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مڈل کلاس کیمپینر ہوں، مجھے اگر آپ 2 دن دیں گے تو میں کیسے پورے ملک کے اندر جا کے سب لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کروں گا. پیپلز پارٹی کی لیجٹمیٹ کنسرنز ہیں. اس کے علاوہ جو اپوزیشن ہے وہ تاریخی طور پہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے اندر جس طرح لگی رہتی ہے اس طرح اب بھی ہے کہ جب ایک فعال اپوزیشن کی طرف سے ایک یونائٹڈ سٹینڈ لیا جا سکتا تھا، اس کے بجائے پی ٹی آئی کے ایک اپنے جسٹس وجی الدین صاحب جو ہیں وہ نمائندہ سامنے آ رہے ہیں. رضا ربانی صاحب کے پیچھے اس وقت وہی لوگ کھڑے ہیں جن سے جا کے ملے ہیں. ANP کی طرف سے کلیم آئی ہے اور شاید بلوچستان کے اندر جو اس وقت نون لیگ کی اتحادی جماعت ہے وہ بھی شاید رضا ربانی صاحب کو ایک ذاتی تعلق کی وجہ سے ووٹ دیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے صدر بننے جا رہے ہیں اب موسٹ لائکلی، کیونکہ سارے جو نمازی پرہیزگار ہیں وہ ووٹ دینے کا موقع انہیں مل جائے گا اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے. یہ ممنون حسین صاحب کراچی کے ہیں. یہ کون ہے؟ ان کے حوالے سے کوئی پروفائل معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ سب کہتے ہیں سابق گورنر سندھ ہے، لیکن پرابلم مجھے یہ ہے کہ وہ سابق گورنر سندھ بھی میاں صاحب کے ہی لگائے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کون ہے؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ ان کے جو عظیم کام ہیں وہ کیا ہیں؟ انہوں نے مطلب تعلیم میں کوئی کام کیا ہے؟ انہوں نے صحت میں کوئی کام کیا ہے؟ انہوں نے کوئی ڈیلیوری کی ہے اس طرح کی کہ وہ صدر پاکستان بنے؟ یا محض ایک اور آپ کو رفیق ٹار صاحب ٹائپ صدر چاہیے؟ تو ممنون حسین صاحب آگے ہیں اور وہ ہر پاکستانی کے صدر ہیں. ہم اس سب کچھ کے حوالے سے بات کریں گے. جسٹس طارق سے ہم پہلے اگر قانون کے حوالے سے بھی ایک کامنٹ لے لیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں سینیٹر سعید غنی، پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب. اتنی دیر میں ہمارے پاس JUIF کی ریپرزنٹیشن ہوگی جنہوں نے حزب روایت ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے معاملات سنبھالیں، پھر وہ کوئی فیصلہ کریں گے. بیسکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امپورٹنس نہ حکومت دے رہی ہے نہ اپوزیشن دے رہی ہے. ہمارا خیال ایسا کچھ تھا نہیں. ہم الیکشن سے پہلے سوچ رہے تھے کہ ہم ایک بڑے کی پلیئر ہوں گے، ایسا ہوا نہیں، لہٰذا اب ہر چیز کو ڈیلے کریں. ہمیں کراچی سے عارف الوی صاحب بھی جوائن کریں گے. ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے. غنی صاحب ایک بریک کے بعد ہم کنورسیشن کو شروع کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں صدر کے انتخاب کے حوالے سے. آصف علی زرداری صاحب آن دا وے آؤٹ، موسٹ لائکلی ممنون حسین صاحب آن دا وے ان. اس کی سیاسی حوالے سے ہم بات کریں گے. غنی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. اس سے پہلے اگر ہم لیگل اوپینین لے لیں جسٹس طارق سے. طارق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سر، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار. سر یہ ذرا یہ بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ ایک خود مختار ادارہ تھا، ہم 11 مئی کے الیکشنز کے لیے دیکھ رہے تھے، بڑا انڈیپینڈنٹ، اور پھر اس کو ایک آرڈر آتا ہے کہ نہیں جی آپ پہلے کریں، رمضان کے آخری 10 دن ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ دیکھیں، گزارش یہ آپ نے شروع میں خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا. یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی اسٹیچوری باڈی نہیں ہے.
اور یہاں تک اس الیکشن کا حوالہ اس میں آرٹیکل 41 ہو یا سیکنڈ شیڈیول ہو، یہ تمام اختیار اسی کے پاس ہے اور اسی آئین کے تحت ہے، کوئی ریپرزینٹیشن آف پیپل ایکٹ کا والا قصہ بھی اس میں نہیں ہے۔ تو میرا صرف مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے اس فیصلے پر اثرٹ کیوں نہیں کرتے اور قائم کیوں نہیں رکھتے۔ اس کی دو مثالیں دے دوں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایک ہفتے کا پیپر وغیرہ دیکھ لیں تو پہلے بھی جب یہ ایشو سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم نے آئین کے مطابق اس پیریڈ کو فکس کیا ہے کیونکہ یہ 30 دن سے پہلے یہ کروانا ضروری ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات کہہ دی، لیکن اگر سپریم کورٹ کہے گی تو پھر ہم کر دیں گے۔ یہ بات دوسرا پہلو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آج بھی وہاں پر یہ ہوا کہ 9:30 بجے جب کیس ٹیک اپ ہوا تو وہاں پر یہ جو کنسرن آفیسر پیش ہوئے ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے تفصیل سے بتا دیا کہ جناب یہ جو ہے آخری جو وڈرال کی ڈیٹ ہوگی، ہم کو 3 کلیئر ڈیز چاہیے جس میں پرنٹنگ بھی ہو اور بیلٹ پیپر جو ہے سب جگہ پہنچ سکے۔ لیکن پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس چونکہ اختیار تو ظاہر ان کے پاس نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن سے پوچھ کے آئیں۔ اور 11:30 بجے آپ جب آئے تو وہ بلکہ ایک ریٹن ایک سٹیٹمنٹ سا بنا کے لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے بات تو وہی کہی لیکن سائملٹینیسلی یہ بات بھی کہی لیکن سپریم کورٹ جیسے بھی حکم دے گی وہ ہم اس پر کر لیں گے۔ میرا خیال ہے یہ وہ بات ہے جہاں پر یہ ادارے جو ہیں اسپیشلی کانسٹیٹیوشن ادارے یہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اپنی پوزیشن جو ہے سرنڈر کرتے ہیں اور اس سے دوسرے اداروں کو جو ہے اس میں ایک موقع مل جاتا ہے احکامات جاری کرنے کا یا جو بھی اس کو کہہ لیں۔ صحیح ہے۔ تو جج صاحب ایک اور کامنٹ پھر سر، یہ سارے مطلب یہ سینئر ججز ہیں، ان کو اگر یہ لگے کہ ایک ویکنس ہے ایک ادارے میں وہ سپیس کنسیڈ کر رہا ہے تو یہ جگہ لینا پھر ان کے لیے جائز سمجھی جاتی ہے سر؟ آپ بھی نہیں دیکھیں جائز، دیکھیں نا ایک بات تو بڑی سیریس ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا اس میں ایز سچ آئینی طور پر کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ جب ٹینیور ایکسپائر ہو رہا ہے اس سے 30 دن پہلے انہوں نے یہ ڈیٹ فکس کرنی تھی جو کہ انہوں نے کی، تو ایسا ہی تو اس میں کوئی غلطی بالکل نہیں تھی، وہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق۔ لیکن راستہ یہ نکالا چونکہ انہوں نے سپیس ان کو دی یا سرنڈر کیا، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ہوا، پارلیمنٹ نے جو 19ویں ترمیم کی وہاں بھی ہوا، فوج کو بھی آپ نے سپیس دیا، ان کو بھی سپیس دیا، یہ انفارچونیٹ ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جس ادارے کے پاس آئین کے تحت ایک مینڈیٹ یا اس کا ایک اختیار ہے وہ اس کو اپنے اختیار کو اسرٹ بھی کرے اور اس کے مطابق چلے، لیکن جب ان کی جو اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جب وہ ایسا نہیں کر پاتے، یہ غلط ہی صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک آخری بات مثال کے طور پر ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ جو اب بھی ڈیٹ فکس ہوئی ہے وہ بھی آئین کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سیکنڈ شیڈیول میں وہ طریقہ کار نہیں ہے جو کہ ریپرزینٹیشن آف جو ایکٹ اور اس کے رول جو ہیں اس میں یہ ہے کہ اتنے دن کا مارجن فلاں چیز میں دینا ہے، اتنے دن کا مارجن فلاں چیز میں دینا ہے۔ لیکن میں یہ پھر کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا جو پہلا آرڈر تھا وہ بھی آئین کے مطابق تھا، لیکن شاید اب دوسری طرف سے ڈیفنس یہ آئے گا کہ جناب یہ جو ڈیٹ مقرر ہوئی ہے یہ بھی آئین کے مطابق ہی ہوئی ہے، کیونکہ 30 دن کا وہ جو ایک وہ بارڈر ہے اس کو پورا نہیں کیا بلکہ اس سے یہ پہلے ہے۔ اور سر پیپلز پارٹی پھر کوئی پٹیشن کرنے میں حق بجانب ہے کہ ہمیں ایک ٹائم دیا تھا، ہم نے اس ٹائم کے تحت اپنی ایونٹ پوری پلان کی تھی، ایک دم سے آپ نے اس کو وڈرا کر لیا تو ہمارے ساتھ اب یہ فیئر نہیں ہے؟ لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے پاس اب کو ایسا سپیس نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی 5 سال وہ کام کرتی جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اگر 19ویں ترمیم ان کی ڈکٹیشن پر نہ کرتے، اس وقت جو ہے یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے، لیکن کندھوں پر لوگ ان کو بٹھا کے لائے، پورا مینڈیٹ دیا، یہ لوگوں کا خیال کرتے، یہ ڈیفنس کو جو ہے وہ راول پنڈی کو سپیس پرووائڈ نہ کرتے، وہ ان کو سپیس پرووائڈ نہ کرتے، تو میرا خیال آج شاید جو ہے یہ جو ریزلٹ جو ہے الیکشن کے جس کے تحت مختلف جگہ مختلف حکومتیں ہیں کہ یقیناً یہ مختلف ہوتی بات، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت وہ مشکل میں ہیں اور وہ ان کو چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالیں۔ جسٹس صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے کامنٹ کیا اس کے اوپر۔ صحیح ٹھیک ہے، تھوڑے دنوں پہلے ہو گیا، مبارک راتیں، رمضان کی نماز پڑھنی ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، سب کے لیے ذرا آسانی ہو گئی۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ اس میں نالائکی الیکشن کمیشن کی ہے اور سزا جو ہے وہ دوسروں کو مل رہی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو 3-4 مثالیں بتاتا ہوں۔ جب الیکشنز ہوئے 11 مئی کے، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پر کمپلینٹس آئیں اور الیکشن کمیشن نے ریزلٹس ودہیل کر دیے۔ اس میں کراچی کے بھی تھے، انٹیریئر کے بھی تھے، جس میں خاص طور پہ تھر پارکر کی 2 نیشنل اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی تھیں۔
کراچی میں NA 251 پر پولنگ ہو جاتی ہے ود ان ویک، شاید میرا خیال ہے 19 کو شاید 250 ہاں 250 کی ایک ہفتے میں میرا خیال ہے 19 کو شاید ریپول ہو گیا وہاں پر 18 کو ہو گیا. تھرپارکر میں جو ہے وہ نہیں کروائی گئی، وہ کوئی تقریباً 1 مہینے کے بعد جا کے انہوں نے کروائی. اچھا نقصان کیا ہوا کہ ان الیکشنز کا جو رزلٹ آیا، وہ جو ریزرو سیٹس کی آپ نے کیلکولیشن کی تھی وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کیا آپ نے. پیپلز پارٹی جو 2 MNA کی سیٹیں بھی جیتی، وہاں سے 2 MPS کی سیٹیں بھی اور جیتی، آپ نے نہیں کیا. اچھا اس کے بعد ابھی آپ اور آگے ہیں، اب یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، اب آئین کے اندر یہ بالکل آرٹیکل 41 کے اندر بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جی جب 60 دن رہ جائیں تو اس کے بعد آپ یہ پروسیس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. اب یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی تھی، اگر ان کو نہیں پتا تھا تو پھر لاء ڈویژن نے یا کسی نے ان کو بتانا ہوتا ہوگا شاید کہ کوئی بتائے کہ بھئی یہ کریں آپ، ہماری تو نہیں تھی کم از کم ذمہ داری. اچھا انہوں نے اس کو نہیں کیا فالو. اگر صاحب یہ واقعی میں ایک کیس ایسا ہے کہ ایک پورا ادارہ بھول گیا. دیکھیں میں آپ سے کروں، میں یہ بات ابھی نہیں، میں یہ بات الیکشن سے 1.5-2 مہینے پہلے سے کہتا ہوا آیا ہوں. سینٹ میں آن ریکارڈ میری تقریریں موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن نالائق ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا کیسے ہے. جو کام کرنا یہ اس طرف جاتے نہیں ہے، جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بالکل آخر تک اس کو چھوڑ کے آتے ہیں. تو یہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور ادھر چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ اب انہوں نے جو بائی الیکشنز بھی اناؤنس کیے، دیکھیں انہوں نے کہا جی وہ رمضان آ رہا ہے یار، اس لیے بعد میں 22 اگست کو کر دیا. بھائی آپ نے رمضان سے پہلے سانگڑ میں ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ کروایا نا بائی الیکشن، جب ایک کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی ہو گیا. اگر ڈسکوالیفائی ہونے والی سیٹ پہ الیکشنز ہو سکتے ہیں تھوڑے سے عرصے میں، تو ان باقی سیٹوں پہ کیا حاجت آپ کو کرانے کے اندر؟ آپ نے یہ نہیں کرایا. اچھا جب انہوں نے الیکشن یہ پریزیڈنشل الیکشن کا شیڈول اناؤنس کیا، اس وقت بھی یہ بات کہیں سے آئی تھی کہ الیکٹورل کالج آپ کا انکمپلیٹ ہے اور چونکہ 42 کنسٹیٹوئنسیز آپ کی خالی ہیں تو یہ ہو جاتی، اس کے بعد آپ کرتے. تو انہوں نے کہا جی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر 42 لوگ نہیں ہوں گے یا 42 ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر بھائی 6 کو بھی کوئی 20 آدمی 25 آدمی 15 آدمی نہ ہوتے اور ان کو وہ زیادہ ترجیح دیتے کہ جی میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، میں نے عمرے پہ جانا ہے، میں نے نمازیں پڑھنی ہیں، تب بھی الیکشن تو ہو جانے تھے جو آپ کہہ رہے تھے اس کے مطابق. تو یہ بات اچانک کہاں سے آ گئی کہ PMLN جاتی ہے سپریم کورٹ میں اور جا کر وہ جو بات کہتی ہے بعد میں. اچھا دوسری ایک انٹرسٹنگ بات ابھی جو طارق صاحب نے کہی کہ وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بیان آیا کہ جی اب سپریم کورٹ کہے گا تو ہم کر لیں گے. دیکھیں اسی سے میں کہتا ہوں کہ سارا یہ مینج تھا، اور جس دن یہ چیف صاحب کا بیان آیا میں نے اسی دن کہہ دیا کہ ابھی ہو جائے گا. اس لیے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن بھی کرنا چاہ رہا ہوگا کیونکہ ان کے تانے بانے وہاں بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی جو چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ شاید ہم کریں گے تو شور پڑ جائے گا اور ہم ویسے ہی کنٹروورشل ہیں اور چیزیں پڑ جائیں گی، تو بہتر ہے کہ یہ ان کو دوسرا راستہ دکھا دو، وہاں سے ہو کے آ جائے گا، ہمارے سر سے بوجھ اتر جائے گا. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ تھا، یہ مینج تھا، یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، انہوں نے سارا کر دیا. پلان کس نے کیا تھا؟ PMLN نے کیا تھا. اور یہ سارے آن بورڈ ہو گئے کے ساتھ نہیں کیا تھا، تو صرف PMLN نے؟ نہیں PMLN کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی تھی، سپریم کورٹ بھی تھی، مطلب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. اگر دیکھیں آپ تو خود وکیل ہیں، میں تو بالکل ایک ان پڑھ سا، مطلب ان پڑھ تو نہیں، تھوڑا بہت پڑھا ہوا آدمی ہوں، کہ اگر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن گئی ہے، چلو جی بہت ارجنسی تھی اس کے اندر، اس مان لیتے ہیں بہت ارجنسی تھی، یہ انہوں نے الیکشن کمیشن والے کو بھی تو کہا نا کہ ابھی جاؤ 11:30 بجے آ جاؤ بتا کے. بھائی آپ 9:30 بجے یہ بھی کہہ دیتے کہ جی پیپلز پارٹی والوں کو پکڑ کے لے آؤ، وہ نامینیشن بھرنے گئے، دیکھیں جی ادھر ہی تھے نا، نامینیشن بھرنے گئے، بھائی وہیں سے بندہ بھیجو ان کو لے کر آ جاؤ، 11 بجے آ جاؤ، 12 بجے آ جاؤ، 1 بجے آ جاؤ، 2 بجے آ جاؤ، بلا کے پوچھ ہی لیتے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کم از کم ہم نہ مانتے ہماری بات کو. اچھا آپ لوگ جاتے کیوں نہیں ہے سپریم کورٹ ویسے اپنی بات سنانے کے لیے؟ ایسے جس ابھی بھی کچھ ایشو ہے، پڑوسی ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس کے، بات یہ ہے کہ نہیں ایشو ہمیں تو نہیں ہے، ایشوز ان کو ہے شاید. نہیں تو آپ جا کے تو دیکھیں سر. نہیں تو بلائیں گے تو چلے بھی جائیں گے، مطلب نہیں یعنی اگر آج سینیٹر فیصل رضا عابدی کے ہاتھ میں آپ یہ اپلیکیشن دیتے اور ان سے کہتے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کے جمع کرا دیں. اب یہ تو خیر ازمپشنز پہ بات ہے کہ کس کو دیتے، نہیں کسی کو بھی دے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو میرا ایک اپنا اختیار ہے کہ میں دوں یا نہ دوں، لیکن سپریم کورٹ کا یہ کم از کم اختیار نہیں ہے کہ دوسری پارٹیوں کو نہ سنے اور وہ فیصلہ اپنا صادر کر دے. اب یہ بات دیکھیں جنرلی اگر آپ تھوڑا، لیکن سر ابھی بھی اگر ٹائم ہے نا غنی صاحب، آپ ابھی چلے جائیں، آپ کل چلے جائیں، یہ 9:30 11:30 بجے والا ٹائپ کورٹ ہے، آپ صبح چلے جائیں. بات یہ ہے دیکھیں میرا خیال ہے بنیادی طور پر مجھے تو اعتماد پہلے بھی نہیں رہا، میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ملے، کوئی اعتماد والا ڈھونڈ کے انہیں بھیج دینا سر. پیپلز پارٹی پرابلم یہ ہے کہ اگر چلے بھی جائیں لیکن یہ جو سارا انہوں نے معاملہ خراب کر دیا ہے یہ اب ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے. اچھا دوسرا اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو رضا ربانی صاحب نے کہا بھی، اور واقعی مطلب آپ مجھے بتائیں کیسے آدمی موو کر سکتا ہے، اور امپاسبل ہے یہ، بالکل امپاسبل ہے. اگر اپنے دوست کا جہاز نہیں ہو تو امپاسبل ہے. ہاں امپاسبل ہے، ہمارے تو کسی دوست کا نہیں ہے شاید. اچھا دوسری اس کے اندر بہت امپورٹنٹ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس کے اندر کہ آپ اگر بہت زیادہ پرابلم تھا نا، بہت زیادہ پرابلم تھا،
آپ پارلیمنٹ کو بھیج دیتے کہ بھائی ایک امینڈمنٹ کر لو چھوٹی سی, یہ جو پابندی لگی ہوئی ہے کہ 30 دن کے اندر کرنا ہے, اس کو 45 دن کر دو یار. ہاں مطلب آئینی ترمیم, ہاں ون ٹائم کرا لیتے نا بھائی. آئینی ترمیم بھائی اگر دیکھیں نا کسی کے لیے عمرہ پہ جانا ضروری ہے, جی شاید نواز شریف صاحب نے جانا ہے, یا اور لوگوں کے لیے ضروری ہے, تو اگر ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ عدالتوں سے غلط فیصلے لے لیتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ صحیح راستہ اڈاپٹ کرو نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آزادی کے ساتھ فیصلے نہیں کرا. یار یہ فیصلہ اگر آپ کو لگتا ہے, نہیں میں لگتا مجھے چھوڑ دیں, کیوں چھوڑ دیں, بات یہ ہے کہ آپ بھی لائر ہیں. نہیں سر, سینیٹر فار دی پیپلز پارٹی سعید نقوی صاحب, آپ بنیادی نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اختیار ہے فیصلے کرنے کا, لیکن کم از کم اگر کسی فیصلے کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس ایک پٹیشنر کے علاوہ دوسروں پر بھی ہو رہا ہے, تو آپ بلا کے اخلاقی طور پہ ان کو پوچھ تو سکتے ہیں. آپ خود تو جا سکتے ہیں, آپ کے اوپر تو یہ فرض ہو گیا نا اب سر. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ چلے ربانی صاحب چلے جائیں, ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ چلے بھی جائیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو بات آج سیریسلی کنسیڈر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن پارٹیز کا کنسنسس بن جاتا ہے تو وہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کریں گے. کنٹیسٹ نہیں کریں گے. رضا ربانی صاحب کو آپ کھڑا ہی نہیں کریں گے. رضا ربانی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ساری اپوزیشن پارٹیز میں اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ساری پارٹیز بیک ورڈ پہ چلی جائیں. ٹھیک ہے, آپ کا اور پی ٹی آئی کا اگر کنسنسس ہو جاتا ہے, اب تو پی ٹی آئی رہ جاتی ہے, باقی اے این پی ہمارے ساتھ ہے, بی این پی ہمارے ساتھ ہے, کیو لیگ بھی تقریباً ہمارے ساتھ ہے, اور اگر پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے تو یہ پاسبلٹی اس بات کی ہے ضرور. اب اگر یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, اب مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ کہاں کھڑا ہوگا اس بات ساری پوری سچویشن کے اندر. نہیں پریزیڈنشل الیکشن کہاں کھڑا ہوگا سر, کیونکہ وہ اس کی لیجٹمیسی. لیکن سارا یہ جو کوشچن مارک ہے وہ تو سپریم کورٹ کے اپنے کنڈکٹ پہ آ جاتا ہے نا کہ جی آپ نے یہ ساری چیزیں. نہیں پی ایم ایل نون کے کنڈکٹ پہ زیادہ آتا ہے نا سر, انہوں نے پٹیشن کیا نا. نہیں پٹیشن تو یار اب میں جا کے کہہ دوں کہ مجھ جائیں نا, نہیں میری بات سنیں, موئیز کے حوالے سے نہیں جائیں آپ اسی صدارت کی الیکشن کے حوالے سے. میں کل جا کے پٹیشن لگاتا ہوں کہ فلاں آدمی کو جی پھانسی لگا دو. اچھا موئیز کو, فلاں آدمی کو چلیے پھانسی لگا دو. اب سپریم کورٹ نے نہیں دیکھنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں وہ 11:30 بجے لگائے گی, میں حاضر ہو جاؤں. اچھا میرے کہنے پہ لگا دیں, میرے کہنے پہ لگا دیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں بڑی عجیب سی ہیں. ایک چیز بڑی اسموتھلی چل رہی تھی, اور میں آپ کو دوسری چیز بتاؤں. دیکھیں ہمارے جب یہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا, جس دن اناؤنس ہوا 16 تاریخ کو غالباً اناؤنس ہوا, ہماری پارٹی کی طرف سے ہم سب کو بالکل کلیئر کٹ انسٹرکشن آ گئی کہ 6 تاریخ کو آپ نے یہاں ہونا ہے. کچھ بھی ہو جائے, کسی نے کہیں نہیں جانا ہے, کسی کو عمرے پہ جانا تھا, کسی کو کہیں جانا تھا, نہیں جانا, آپ نے 6 کو ہونا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے اس کی طرح اسی پلان کے مطابق اپنا شیڈول جو ہے وہ ٹھیک بنا لیا کہ جی ہم نے یہ چیزیں اس طرح کرنی ہے, 6 کو ہم نے اسلام آباد ہونا ہے. اب آپ نے اچانک آج کہہ دیا کہ 30 کو کرو. اب ہمارے جتنے لوگ ساری چیزیں پلان کر چکے تھے, اب وہ ہمارے آپ نے نون لیگ کو اکوموڈیٹ کر دیا, ہم کہاں جائیں. اب نہیں سر جا کے بات کریں نا, ان کے پاس تو جائیں پہلے. بھائی ان کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا ہم سے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں. پوچھنا چاہیے تھا, سوال تو میرا صرف پوچھنا چاہیے تھا. اب نہیں پوچھا, آپ جا کے بتا دیں نا. ایک پٹیشن آتی ہے, اس پٹیشن پر آپ اگلے دن اس کو فکس کر دیتے ہو, اور جب فکس ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ کسی اور کی بات سنیں, آپ اس پہ ججمنٹ دے کے اس کو ختم کر دیتے ہو. مطلب اس طرح ڈسپوزل ہوتی ہیں چیزوں کی. سر الیکشن کمیشن کی بھی تو پرابلم ہے نا تھوڑی سی, کہ جو آپ جو کہیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں الیکشن کمیشن کا تو پرابلم بہت بڑا ہے, بہت بڑا پرابلم ہے, اور یہ اس پرابلم سے نکل نہیں پائیں گے. مجھے نہیں لگتا آپ یہ کیپیسٹی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر, اور یہ میں پہلے سے کہتا آیا ہوں کہ یہ الجھ جاتے ہیں جو. تو سر لوکل گورنمنٹ کے جو انتخابات ہونے ہیں سپٹمبر میں, ان کو بھی ان کے تھرو رحم کرے. اگر اسی طرح یہ اسی الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں تو پھر اللہ ہی رحم. نہیں وہ صادق اور امین والا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا, 62-63 پھر سے نکلیں گے. خیر وہ پارلیمنٹیرینز پہ اپلائی کرتا ہے لوکل گورنمنٹ. لیکن یہ کہ اور کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن تو اس میں بھی چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جنرل الیکشن کروایا جس کے اندر شاید اتنی ہی لوگوں کی آپ کو انوالومنٹ چاہیے ہوگی جتنی اب بلدیاتی الیکشنز میں بھی آپ کو ضرورت ہوگی لوگوں کی. اب اس وقت جب آپ سارا اسی لیول پہ ہوگا تقریباً یہ ہے نا, اور شاید اس سے زیادہ اس کا میگنیٹیوڈ ہوگا کیونکہ وہ نیچے کونسلرز بھی ہوں گے اور پتہ نہیں کس قسم کا سیٹ اپ بنتا ہے. اس میں یہ الیکشن کمیشن مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہوگا, اس لیے کہ اگر آروز ایم این ایز اور ایم پی ایس کے نتائج بدل سکتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یا بلوچستان میں جو سلسلہ اور سپریم کورٹ نے جب کمپلینٹس گئی ہیں ان کے پاس تو اس کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا, ان کو اٹھا کے پھینک دیا کہ جو اعتراضات آروز پر آئے وہ سارے غلط ہیں. نہیں سر انہوں نے کہا الیکشن ٹریبیونل میں جائے, انہوں نے کہا ٹریبیونل میں جائے, اس کا طریقہ ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. نہیں آپ نے فالو نہیں کیا. آروز کے اوپر آبجیکشنز آئے تو ان کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے, وہ جو جوڈیشل کمیٹی میں میٹنگ کی ہے کوئی ایک سپریم کورٹ کی, اس کمیٹی کی میٹنگ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں, کونسل نہیں ہے, کوئی اور کمیٹی ہے نا, میں کونسل کا تو مجھے پتا ہے, کوئی اور کمیٹی ہے.
اس میں جب یہ چیزیں گئیں تو وہاں جج صاحبان نے کہہ دیا کہ یہ ساری بیکار ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکو، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، جس کو اعتراض ہے وہ ادھر چلا جائے. تو انہوں نے اپنے آروز کو بالکل کلین چٹ دے دی کہ آپ لوگوں نے سارا بالکل ایمانداری کے ساتھ سارے کام کیے. میں یہ پوائنٹ اتنا چاہتا ہوں کہ اگر اور اس کو کوئی خطاب بھی کرنے گئے تھے نا چیف جسٹس صاحب، وہ تو پہلے ہی کرتے رہے، پتہ نہیں مٹیاری بھی گئے اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی گئے. اب اگر آپ ایم پی ایز اور ایم این ایز کے نتائج تبدیل کر کے بالکل صاف ستھرے ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو نیچے یہ کونسلر بیچارے کیا بیچتے ہیں؟ ایک صدر ان کے نتائج. آپ کراچی کے سر، یہ ممنون حسین صاحب کون ہے سابق گورنر سندھ کے علاوہ؟ اس سے سابق کون ہے؟ نہیں اس زیادہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن ویسے میرا تھوڑا سا ان سے الگ سلگ ہے. شریف آدمی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، پی ایم ایل این کے آدمی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں گے رضا ربانی کے ساتھ تو میرا خیال ہے پھر کوئی میچ نہیں ہے. جو پولیٹیکل اسٹرگل رضا ربانی کی ہے، جو اسٹینڈنگ ان کی ہے، جو جدوجہد ان کی ہے، اس کے مقابلے میں ممنون صاحب کہیں نہیں. ہاں پی ایم ایل این کے لائل ہیں، میاں صاحب کے ساتھ برے وقتوں میں کھڑے رہے ہیں، اور شاید وہاں بزنس کراچی میں کا کوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان اپوزڈ الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان اپوزڈ کی تو شاید اب بات نہیں ہوگی. وہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا سر آپ الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کریں گے. ہوں گی پروسیڈنگز تو پھر بھی شاید ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے اب یہ ڈیسیجن ہوا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیسیجن اگر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، بڑا کوشچن مارک ہوگا. صحیح ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جانیں گے، جن کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے جیتنے کی تو تقریباً گارنٹیڈ ہے کہ وہ نہیں جیتیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی گارنٹی کر دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی جیتنے کے قریب بھی نہیں آ سکتی. اب ان کا کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے تھے جسٹس وجی الدین صاحب، تو اب ان کو ہٹانا تو نہیں تھا انہوں نے، لیکن اب جو یہ ایک نئی بات کہی ہے سعید غنی صاحب نے کہ اب ہم شاید فیصلہ یہ کریں مشترکہ طور پہ کہ ہم یہ الیکشن کنٹیسٹ ہی نہ کریں، کیونکہ ہماری نظر میں ویو بین ڈیفراڈڈ آف این الیکشن، لگ بھگ اس طرح. تو اب پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا آفٹر بریک؟ آپ دیکھیں اسلام آباد سے بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے. ہم آج بات کر رہے ہیں صدارتی انتخاب کے حوالے سے، جس کے اندر پیپلز پارٹی کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بخوبی طور پہ آپ کو اس بات سے آگاہ کر چکی ہے کہ ان کی اعتراضات ہیں اس ڈیٹ چینج کے حوالے سے. اب ہم عارف الوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، نمایاں شخصیت ہیں، NA 250 سے جیتے ہیں اور چیف وپ کا بھی کردار ادا کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی ایک نئی جماعت ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو عارف الوی صاحب از شیپرڈنگ ایوری ون اراؤنڈ. الوی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کی طرف آنے سے پہلے سر شیر افغان صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کیونکہ ہمیں فون پہ جوائن کر لیا ہے تو میں چاہوں گا کہ ان سے کامنٹ لے لوں اس پوری سچویشن پہ. افغان صاحب کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ پریزیڈنشیل الیکشن سر کیا یہ درست ہے کہ آپ لوگ ذرا بھول گئے تھے اور پھر ایک دم سے تاریخ سیٹ کرنی پڑی؟ نہیں، کوئی بھولنے والی بات تو اس میں نہیں تھی. ہاں بالکل ٹھیک پروگرام بنایا تھا، اور وہ 30 دن پہلے ہم نے الیکشن کرانا تھا. یہ تو جب سپریم کورٹ میں پیٹیشنرز پہنچے ہیں اور انہوں نے ایک موقف اختیار کیا کہ ان وجوہات کی بنا پہ یہ ڈیٹس جو ہیں یہ نیچے آنی چاہیے، تو یہ ساری سب کی بات سننے کے بعد انہوں نے آرڈر پاس کیا. اچھا ٹھیک. ایک اور بات، یہ فیصلہ آپ کا نہیں تھا؟ اگر آپ فیصلہ کر لیتے اور یہ نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ کے رحم و کرم پہ ہے وہ جو فیصلہ کریں، یہ آپ کا فیصلہ تھا؟ سر کھڑے ہوئے تھے آپ 6 اگست پہ تو وہیں رہتے. اس میں یہ ہے نا کہ جب ایک بات کی، جب سپریم کورٹ کو بتایا کہ جی یہ ہمارا تو فیصلہ پہلے سے ہم نے ریگریٹ کیا تھا، منسٹری آف لا سے جو آیا ہے خط ہمیں، اس میں ہم نے کر دیا تھا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، اور جو ڈیٹے ہیں اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، وہ 6 اگست کو ہونا چاہیے. لیکن جب وہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ یہ کام ذرا جلدی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کریں اور اس کو نیچے لے آئیں. تو اس میں ایک کمیشن سے باقاعدہ انسٹرکشن لی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کورٹ کہتی ہے کہ جی اس کو آپ ذرا جلدی کرا لیں تو ہمیں پھر اتنا ٹائم ضرور دے دیا جائے جس میں ہم نیسیسری ارینجمنٹس جو ہیں وہ اپنی مکمل. شیر افغان صاحب معذرت سر، واپس سے آپ سے سوال کروں گا کیونکہ آپ آئین کی طاقت سے بنے ہوئے ایک ادارہ ہیں جس طرح سپریم کورٹ ہے. آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ ڈیٹ کا فیصلہ کریں. سپریم کورٹ کی سننا اتنا فرض نہیں تھی، اتنی لچک دینا کہ ہم ٹھیک ہے جی ہم سنتے ہیں. یعنی یہ بات آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹ کا تعین کر لیا سپریم کورٹ کے سامنے جا کے بھی یہی کہنا تھا، یہ نہیں کہ آپ کا جو فیصلہ ہو؟ نہیں، سرٹنلی کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، اور کمیشن نے جب سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے بات تو باقاعدہ ہم نے انسٹرکشن. اچھا، تو یعنی کہ سپریم کورٹ نے آپ کو اشارہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے پھر فیصلہ کیا ہے؟ ہاں، یعنی اشارہ دینے کی بات نہیں ہے،
इस तरह बात करना मुनासिब नहीं होगा। जो उन्होंने पिटिशनर्स की जो प्रेयर सुनी है तो उनको उसको कंसिडर करते हुए उन्होंने कहा है कि आप कोई देखें कि इसमें जो बात ये कर रहे हैं उसमें आप किस हद तक इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो हमने जाके ये बात कमीशन के सामने रखी। हाँ सही, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर आरिफ अली साहब, सर आपके लिए भी थोड़ा नुकसानदेह है ये डेट पीछे आना, या आप इससे मुतमईन हैं? जी, मैं इस पर एतराज़ कर रहा हूँ, बहुत सख्त एतराज़ है मेरा कि ये आपको मालूम है कैंडिडेट फाइनल होगा 24 को, मालूम है ना, 24 को स्क्रूटनी होगी और इतने बड़े इंतखाब के लिए आप 6 दिन दे रहे हैं। स्क्रूटनी होगी उसी दिन। मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये सीक्रेट बैलेट है। अच्छा, ये डिवीजन ऑफ बेंचेस नहीं है, यानी नेशनल असेंबली में बहुत सारी वोटिंग या प्रोविंशियल असेंबलीज में होती है डिवीजन की बुनियाद पर कि भाई इतने लोग जो इसको हक में हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएं और बाकी एक तरफ खड़े हो जाएं। ये डिवीजन की बुनियाद नहीं है। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि ये सीक्रेट बैलेट होगा। इसका मतलब लोग मेरिट पर अक्रॉस पार्टी लाइंस वोट दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट जो है वो लोगों के पास जा भी नहीं सके, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास नहीं जा सके, अपने वोटर्स के पास बात नहीं कर सके। तो 24 को अगर इन्होंने तय किया था तो 25 को इंतखाब करके खत्म करते हैं किस्सा इस तरह का। भाई साहब, ये सीक्रेट बैलेट और कैंडिडेट को क्या मौका है? इलेक्शन कमीशन को इस बात का एहतमाम करना चाहिए था कि कैंडिडेट्स या तो प्रोविंशियल असेंबलीज को एड्रेस कर सकते, नेशनल असेंबलीज को एड्रेस कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं तो समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को सारी पार्टीज को सुनना चाहिए था। अभी तो यानी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी डिसाइड नहीं हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला किया। तो मैं तो इस फैसले को गैर मुनासिब समझता हूं इस वजह से कि ये तो रोड रोल हो गया ना मामला। मतलब दैट डजंट सीम एनी रीजन यार, इतना बड़ा इंतखाब, सुनिए ना, इतना बड़ा इंतखाब है ना, दिस इज ये डेस्टिनी ऑफ द कंट्री के एतबार से सदर का इंतखाब हो रहा है और वो सदारत के उम्मीदवार भी उस काबिल नहीं रखे कि वो जाएं और कहीं कन्वेंसिंग कर सकें। सही, एक बात बताएं, 6 दिन में 6 शहर जो आपने बातें अभी की है ना, क्योंकि ठीक है 6 शहर, तो वो वापस वही बात आ जाएगी जो मैं गनी साहब से कर रहा था। अगर एक आदमी के पास इतने वसाइल नहीं हो जो रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं मेरे पास नहीं है, तो वो एक शहर भी सही से कैंपेन नहीं कर सकते सर, अगर बड़े शहर का आप कहें। लेकिन अभी तक क्योंकि आपने हमें ताखीर से ज्वाइन किया, तो अगर मैं सम अप करूं कि सईद गनी साहब की पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मौक़िफ़ था वो क्या था, तो वो सारा वही था जो आप कह रहे हैं और उसके अंदर एक इजाफा था कि हमसे पूछ तो लेते। मैंने नहीं सुना, आप भी यही कह रहे होंगे कि हमसे पूछ तो लेते बुला के। नहीं, हाँ जाहिर है यार, है ना, यानी अगर एक पार्टी की हुकूमत है उसने जाकर एक दरखास्त की, अच्छा मैं उस दरखास्त पर भी मुझे कोई एतराज नहीं भाई। उन्होंने एक बात रखी कि लोग उम्रे पर जाएंगे, लोग ये होगा वो होगा। पहली तो मैं इलेक्शन कमीशन को खींचना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि ये 8 जुलाई के बाद से किसी वक्त भी इलेक्शन करा सकते थे। ये पहले से तैयारी कर लेते, ये पहले से तैयार करके कहते कि साहब 8 जुलाई को नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करो, उसके बाद ये किसी वक्त भी हो जाता है ना। ये भी आराम से बैठे रहे और जब बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया, क्योंकि 8 अगस्त के बाद ये इलेक्शन आईनी तौर पर इसका जवाब नहीं बनता, क्योंकि द इलेक्शन शुड बी हेल्ड, आर्टिकल 41(4) कहता है कि 30 दिन और 60 दिन के वक्फे के दरमियान होता है। 30 दिन 60 दिन शुरू हो गए थे 8 जुलाई से और ये 8 अगस्त तक हुआ। तो लिहाजा मैं तो समझता हूं कि इसको इलेक्शन कमीशन ने बहुत रिस्पांसिबिलिटी के साथ शुरू किया था। और अगर यानी हम तो वो कैंडिडेट लेकर आए हैं जो मेरिट की बुनियाद पर इलेक्शन जीत सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि सारे वोट एक तरफ हों एक तरफ, मगर ये कि हमारा फर्ज बनता है कि कौम को एक चॉइस दें, एमएनएस को एक चॉइस दें कि ये पार्टीजान नहीं समझा जाए इस मामले को। ये मैं भुट्टो साहब की मिसाल देना चाहता हूं कि भुट्टो साहब ने जी ये भुट्टो साहब की मिसाल भी दे दीजिएगा सर। अब सेनेटर गनी साहब का ये मौक़िफ़ है कि अपोजिशन मुतहर्रिक हो नहीं सकी एक कैंडिडेट पे। दोनों बड़ी जो जमातें अपोजिशन में हैं वो ये समझती थी कि उनके कैंडिडेट बेहतरीन है, रज़ा रब्बानी साहब गनी साहब की तरफ से और जस्टिस वजीउद्दीन साहब आपकी तरफ से। लेकिन सर अब क्योंकि आप दोनों के साथ नाजायज़ हुआ है, दोनों वसिफरसली ये कह रहे हैं गलत हुआ है, दोनों कह रहे हैं हमें सुना नहीं गया है, दोनों कह रहे हैं कि ये शैम है, तो गनी साहब ने एक जरा दावत का इशारा किया था कि अब इन दोनों मिलके अपने कैंडिडेट्स विथड्रॉ कर लेते हैं, ये इलेक्शन वैसे ही हमारे खिलाफ नाइंसाफी है, साफ जाहिर हो जाए कि नाइंसाफी से हुआ है। आप इस पर मुत्तफिक होंगे?
نہیں، یہ پارٹی کو ڈیلیبریٹ کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وڈرا کرنا چاہیے. پارٹی کو اس پہ ڈیلیبریٹ کرے گی. مگر یہ کہ میں آج صبح یہ ڈسکس کر رہا تھا جسٹس وجیہ الدین صاحب سے کہ جناب ہم حامد خان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس جو درخواست آئی ہے حکومت کی طرف سے اس میں سپریم کورٹ میں جائیں گے. یہ جناب وہ ویسے ہی سارا نمٹ گیا. عام طور پر سپریم کورٹ نوٹسز دیتا ہے نا، جو کنسرن سٹیک ہولڈرز ہیں اس ایشو کے اوپر ان کو نوٹسز دیتا ہے. فرض کرو کینڈیڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئے تھے، اخبارات کے اندر خبریں تو تھی نا کہ کئی انہوں نے اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ تو ڈکلیئر کر ہی دیا تھا، ایک یعنی پیپلز پارٹی نے ڈکلیئر کر ہی دیا تھا، تو کم سے کم یہ بلا کر پوچھ لیتے. میں آئی ایم سرپرائز کہ وائی ڈڈ دس ہیپن اینڈ آئی ہولڈ دی الیکشن کمیشن آلسو ریسپانسبل کہ یہ 30 اور 60 دن کے اندر انہوں نے آخری وقت تک کے لیے اس کو کیوں ملتوی رکھا. ریسپانسبل ہولڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے کوئی فیصلہ ہو تو میں تو جب فیصلے کے اوپر آیا آف کورس آیا دے شوڈ بی ریسپانسبل، دے آر ریسپانسبل. ارریسپانسبل تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ کو بلانا چاہیے تھا، کم از کم آپ کا بھی موقف لے لیتے. غنی صاحب کہہ رہے تھے ہمیں بلا لیتے. تو سر اگر چلیں، اگر اتفاق انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں موقف سن لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور غنی صاحب نے بھی یہی کہا ہے. اب دیکھیں، اگر آپ اپنی پارٹی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ تھوڑی بڑی ہے تو دینا نہیں چاہ رہے یا ڈیلیبریشن کے بعد دیں گے کہ اب وڈرال ہونا چاہیے کہ انفیئر ہے، تو سر اس بات پہ تو شاید یونٹی آ جائے کہ آپ اور غنی صاحب مل کے، مطلب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے کم از کم یہ پٹیشن کورٹ لے جائے، جس طرح ایک راجہ ظفر الحق صاحب لے کے گئے تھے. آپ بھی ایک لے جائیں کہ جی ہمیں تو سن لیں، کل لے جائیں. ہاں جی ہاں، میرا خیال سے یہ قابل غور بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بھی قابل غور بات ہوئی نا پھر سر کہ کینڈیڈیٹ سی وڈرا ہو جائے. نہیں، یہ اس طرح سے الیکشن سے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی. مگر میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ ضرور قابل غور ہے کہ اس فیصلے کے سلسلے میں کوئی اگر ریویژن کا امکان ہو تو ریویژن کا معاملہ دیکھ لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ غیر مناسب ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ یار آپ میں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 6 دن کے اندر یہ کینڈیڈیٹ کس طرح سے لوگوں سے اپیل کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے. اور اتنا بڑا الیکشن، ویری امپورٹنٹ الیکشن آف دا کنٹری، جو صدر کا الیکشن اسکروٹنی کے بعد 3 دن ہے. صحیح ہے. علی صاحب دیکھیں، میں سعید غنی صاحب کو یہ کورٹس کی طرف جانا اتنا پسند نہیں ہے، تو میں ان کو سامنے یہ ذرا پروپوزیشن رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. غنی صاحب یہ امیجن کریں، اعتزاز احسن، حامد خان، جسٹس وجیہ الدین اور رضا ربانی، یہ سب اگر کل کورٹ چلے جائیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو امید نہیں ہے، لیکن یہ بڑی مشکل چیز ہوگی کہ ایک فیصلہ وہ کر چکے ہیں، اب اپنے اس فیصلے کو کس طرح وہ پھر دوبارہ پیچھے لے جائیں گے. کوشش سر، بہرحال میں تو پھر پہ کروں، مجھے کوئی نہیں، یہ قابل غور ہے. مجھے کوئی اچھی توقعات نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی اگر کسی کو ہیں تو وہ جا کر دیکھ لیں. یعنی یہ قابل غور ہو سکتا ہے. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چلے جائیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ذاتی طور پر مجھے کوئی بہتری کی توقع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے دیکھیں، ایک تو اب یہ خود الیکشن کمیشن کے ڈی جی صاحب سے بات کی. نہیں، ڈی جی نہیں تھے، یہ ایڈیشنل سیکریٹری صاحب جو ہیں، پورا یقین ہے کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے تھے. دیکھیں، اب اگر ہر آدمی، ہر ادارہ کسی خوف کے مارے اپنے فیصلے بدلے گا اور اپنی جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس سے بھی وڈرا کر جائے گا، تو پھر یہ نظام چل نہیں سکتا اس طرح سے. کم از کم اگر لوگ کمزور بھی ہیں، لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کسی کو ہے تو کم از کم اس کا سہارا ان کو لینا چاہیے. یہاں اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب بھی بالکل لیٹ جاتے ہیں کہ جی جو سپریم کورٹ کہہ دے ٹھیک ہے وہ ہمیں آ کے روم دے، تو پھر اس طرح معاملات چلیں گے نہیں. اس میں اینڈ آف دا ڈے ساری رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اور ادارہ غلط کر بھی رہا ہے تو اس میں یہ کہہ کے جی وہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ یہ اپنی ذمہ داریاں اور اپنی آئینی جو ان کے اختیارات ہیں اس کا استعمال نہیں کر رہے. تو یہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک جو ووٹر لسٹوں کی ایک پٹیشن چل رہی تھی جب، تو اس وقت بھی سپریم کورٹ یہ روزانہ ڈے ٹو ڈے جو آبزرویشن دیتا تھا اور ججمنٹ دیتا تھا، الیکشن کمیشن کو بلا کے ان کو انڈر پریشر لینے کی کوشش کرتا تھا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد تنبیح کرتا تھا. اچھا، جو بھی تھا. اس کے بعد جو اس وقت کے الیکشن کمشنر تھے ان سے پہلے والے، انہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ بھائی ہم بھی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، یہ جو آپ کچھ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنی حد میں رہیں. اس کے بعد سے چیف صاحب نے، جب تک وہ چیف الیکشن کمشنر تھے، مداخلت نہیں کی الیکشن کمیشن نے. لیکن پھر اللہ کے فضل سے جب یہ آ گئے تو پھر انہوں نے کام شروع ہو گیا ان کا. یہ اکیلے نہیں سر، باقی بھی تو بہت سارے لوگ ہیں، مطلب فرسٹ امنگ سیکولز ہیں فخرالدین صاحب. اچھا، علی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی وڈرا کرنا، یہ ذرا میدان چھوڑ کے بھاگنا چاہیے جتنا بھی برا ڈیسیژن ہے نا. میں نے تو ابھی شروع میں آپ سے کہا یہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے، لیکن یہ بات ہماری پارٹی میں انڈر کنسیڈریشن ہے کہ اگر تمام جماعتوں کے اندر کنسنسس ہو جائے اس بات پر، اور کیونکہ اب نظر آ رہا ہے، دیکھیں نا جی، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، پی ایم ایل این،
آپ کو یہ الگ الگ چیزیں نہیں لگتی ہیں، لگتی ہیں کہ کوئی ایک ہی چہرے کے الگ الگ نام ہیں. اب اگر یہ ساری صورتحال ہو تو پھر اس الیکشن میں آپ کو جاتے ہوئے کیا نظر آئے گا؟ ٹھیک ہے تو لیکن پھر بھی اگر جانا پڑے تو جائیں گے، پھر الگ الگ ہی جائیں گے، حالانکہ فائدہ ہوتا ہے. کوششیں ساری ہو رہی ہیں نا، دیکھیں ہم نے تو ساری پارٹی سے بات کی ہے، غالباً پی ٹی آئی سے بھی رابطے میں ہوں گے ہمارے لوگ، تو کوشش تو ہو رہی ہے کہ کوئی اگر ایک کینڈیڈیٹ آ جائے تو ان کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کینڈیڈیٹس یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے وہ تینوں کینڈیڈیٹس میں تھوڑا نسبتاً کمزور کینڈیڈیٹ ضرور ہے فرد کو اگر دیکھا جائے. صحیح. الوی صاحب، سر یہ غنی صاحب دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں شو میں کہ لگتا ہے ایسے جیسے کچھ مل کے کوئی کلوژن ہے اس معاملے میں کہ الیکشن کمیشن بھی پہنچ گئی 2 گھنٹے کے اندر جواب لے کے، نون لیگ نے پٹیشن کی، سپریم کورٹ نے آرڈر دیا، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، کم از کم غنی صاحب کو تو پتہ نہیں تھا، آپ کی طرف سے بھی یہی اشارے آ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. تو یہ لگتا ہے ایسا کہ کچھ آرگنائز طریقے سے یہ ڈیٹ چینج ہوئی ہے؟ اس کا میں نہیں کہہ سکتا. مجھے الیکشن کمیشن پر بے انتہا افسوس ہوا. کم سے کم اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن الیکشنز کے حوالے سے تو یہ ان کا ریسرچ ہونا تھا، ان کو پتا ہونا تھا کہ آئین کیا چاہتا ہے. اچھا، سپریم کورٹ نے ایک ایشو دیا کہ بھائی تم اس کو کیا کر سکتے ہو، تو یہ تو انہوں نے 6 دن مانگ لیا، 5 دن مانگ لیا، یہ تو کہتے ہیں کہ میں کل کرا دوں گا، کیا دیر لگتی ہے کرانے میں الیکشن. بٹ اٹ از ویری ارسپانسبل کہ ایک بڑے فیصلے کے اندر یہ مذاق قوم کے ساتھ کیا جائے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں جس کا سیکرٹ بیلٹ ہونا ہے. میں واپس اس بات پر آ رہا ہوں کہ پیپل ڈو ناٹ ہیو ٹو، جہاں پہ کوئی کہیں بھی ووٹ دے سکتا ہے، وہ میرٹ پہ ووٹ دے سکتا ہے، کہیں بھی ووٹ دے سکتا ہے. اور یہ پارٹی لائن پہ تو چلنا ہی ہوتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. ہاں، یہی اسپرٹ تھی آئین کی کہ بھائی کینڈیڈیٹ رکھو سامنے تو پارٹی لائنز کو کراس کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر کے الیکشن میں ڈویژن ہوگا، آپ دیکھیں نا، پرائم منسٹر کے الیکشن میں اوپن ڈویژن ہوگا کہ کون کس کے ساتھ ہے، مگر پریزیڈنٹ کے الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خود فیصلہ کریں گے. اب کینڈیڈیٹ کہاں جائیں گے، کس کے سامنے رکھیں گے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تو الیکشن کمیشن ہیز ہائیلی ارریسپانسبل کہ انہوں نے اتنی جلدی گھٹنے ٹیکے، یا یہ کسی وجہ سے انڈر مسلم لیگ نون کے پریشر میں تھے، یہ کیا تھا، میں صرف کنجیکچر کر سکتا ہوں نا. اتنا سلی ڈیسیشن جب ہوگا تو آدمی کنجیکچر کرے گا. یعنی اگر کوئی میرٹ ہوتا اتنا پیچھے ہٹانے کا تو کم سے کم یہ میرٹ پر بات کرتے. ابھی جن صاحب کو آپ نے بلایا تھا انہوں نے کوئی میرٹ پر بھی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے کہا کہ کتنی جلدی انتظامات کر لو گے، یہ تو ان کا قوم کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے 4-5 دن لے لیے، ورنہ یہ کہتے کہ ہم کل کر دیں گے. ابھی آج دوپہر 3 بجے. صحیح الوی صاحب، لیکن صرف پھر آپ کی کامنٹ سے اور ان کی کامنٹ سے یہ لگ رہا تھا سپریم کورٹ نے تو صرف پوچھا نا، غنی صاحب کو جیسا بھی لگے یہ، لیکن سپریم کورٹ نے تو صرف پوچھا بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں، تو ان کا جواب تھا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ جو کہیں ہم کر سکتے ہیں. تو پھر ان کو ظاہر ہے کہنا تھا. نہیں، پھر اس پہ ایک اور سوال ہے نا، پی ایم ایل این نے اور حکومت نے بھی تو بھیجا تھا نا لکھ کے ان کو، اگر یہ کر سکتے تو اس وقت نہیں کیا. نہیں سر، ان کو ڈر لگا. نہیں دیکھیں نا، ان کے کہنے پہ ان کے کہنے پہ تو نہیں کیا نا انہوں نے. اگر ایک چیز پاسبل تھی تو آپ کر دیتے. آپ کہہ چکے ہیں نا پی ایم ایل نون کو کہ نہیں کریں گے، پھر سے کہہ دیتے کہ جی ہم کہہ چکے ہیں، ہمارا موقف واضح ہے. میرا یہی تو پوائنٹ، اگر ایک چیز پاسبل ہے جو آپ نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ کر دی تو پھر وہ جب ڈائریکٹلی وہ آپ کو کہہ رہے تھے آپ نے کیوں نہیں کی. اگر اس وقت کر دیتے تو شاید اتنا زیادہ شور نہیں مچتا اس پہ. بالکل ٹھیک کہ بھائی آپ ایک کانسٹیٹیوشن، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ نے پارٹی کی سنی، دیکھا، آپ نے سنا، اور آپ دو لوگوں کو بلا کے آپ ہی ڈیسیژن کر لیتے. پھر اگر کوئی اس سے ڈس ایگری کرتا تو وہ چلا جاتا، کسی ہائی کورٹ میں جاتا ہے، کسی سپریم کورٹ میں چلا جاتا. لیکن آپ نے خود پہلے کہا کہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن میں سعید صاحب کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میرا وہ سوال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ 30 سے لے کر 60 دن کا جو وقفہ تھا سٹارٹنگ فرام جولائی 8، پریپریشن اور اناؤنسمنٹ پہلے سے ہو سکتا تھا نا، جون میں ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ تاریخیں، جون میں ہو سکتا تھا، تاریخیں دی جا سکتی تھیں، الیکشن کروانا ہے 60 دن کے کر دیتے. چلے علی صاحب، یہ میں سب سے پوچھتا آ رہا ہوں، میں کافی سارے لوگوں سے 5-6 دن سے پوچھ چکا ہوں، تو آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں سر، آپ کے خیال میں یہ واقعی میں بھول گئے تھے؟ نہیں، اگر بھول گئے تھے تو ان کو سب کو ڈسمس کر دینا چاہیے، ہے نا. میں ایک ہی کام کے لیے تو یہ وہاں پر ہے، الیکشن کرانے کے لیے. اگر بھول گئے تھے تو ڈسمس کریں، استعفیٰ دیں یار، ہے نا. اگر بھول گئے تھے، مجھے اگر ڈسمس ہونے والی باڈی ہوتی نا تو ہمیں آج پرابلم ہی نہیں ہوتی. اگر ڈسمس ہونے والی باڈی ہوتی نا الوی صاحب تو پرابلم ہی نہیں ہوتی. یہ کانسٹیٹیوشنلی سوورن باڈی ہے، آٹونومس باڈی ہے، اپنے فیصلے کرتی ہے. بھول گئی صدر کا انتخاب ہونے، بھول گئے. اور آپ وجہ کوئی بتائیں نا کہ رمضان کے 27ویں دن کو مقرر کر دیا پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے کا دن، آ جائیں جی. اور اس میں تو دیکھیں ایک عجیب بات یہ ہے کہ سپریم یقیناً ان کے ڈیلیز ہوئی ہیں، ڈائریکٹ کیا ہے سر، ڈائریکٹ. اگر یہ بھولے نہیں ہیں تو ان کے یہاں ڈیلیز ہوئی ہیں. یہ لکھا ہے وی اکارڈنگلی ڈائریکٹ دی ای سی پی ٹو چینج اٹس شیڈول ان دی فالوئنگ آرڈر.
صحیح لاسٹ کمنٹس دین رننگ آؤٹ آف ٹائم ڈائریکٹ کیا اور پھر لیکن سر شیڈیول بنا کے دیکھیں شیڈیول بنا کے ان کو دیا ہے یہ کریں ہاں الوی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے سر لاسٹ کمنٹ رننگ آؤٹ آف ٹائم جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے عملہ بتائے گا کہ کیا ہوا کیونکہ دس از ناٹ کلیئر ٹو می کہ آخری 2 دن فرض کرو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے فرض کرو کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر ہم کانسٹیٹیوشن میں پھنس گئے کیونکہ اگست 8 کے بعد ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تو لہٰذا وہ مارجن بھی ہونا چاہیے تھا تو یا تو یہ بھول گئے یا اندر ان کے یہاں کاغذات چلتے رہے اور کسی نے ایکشن نہیں لیا بٹ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ان دی الیکشن کمیشن کہ انہوں نے اتنی دیر میں کیا اور پھر سپریم کورٹ کے کہنے پر ریورس بھی کر دیا تو بہت گڑبڑ ہے صحیح مجھے آئندہ سارے انتخابات ڈاؤٹفل لگ رہے ہیں اگر یہ حرکت رہی صحیح عارف علوی صاحب سعید غنی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ جاک محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا شو میں علیہ ان کا بھی شکریہ شیر افغان صاحب ایڈیشنل سیکریٹری آف دی الیکشن کمیشن نے جوائن کیا تھا ان کا بھی شکریہ جن سے ہمارا پہلا سوال تھا کہ کیا آپ لوگ بھول گئے تھے اور میری رائے اگر اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو ایک سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے اور ایک ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے دونوں یہی سوچ رہے ہیں کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا بھول گئے تھے صدارتی انتخابات بھی ہونے تھے آئین کا وہ آرٹیکل جو کہ پریزیڈنٹ کے اوپر اپلائی کرتا ہے 40-41 یہ پڑھنا بھول گئے تھے کلیئرلی اے کیس آف فرگیٹنگ ایک ادارہ ایک صاحب نہیں ایک ادارہ بھول گیا آپ دیکھے تھے اسلام آباد سے we'll be back with you tomorrow